فہل من مدکر، جو اصل لفظ تھا وہ چھوڑ دیا، باقی پوری جی ہاں یہ قرات کا اختلاف ہے نا. تو اس میں نوح علیہ السلام سے باب سے مناسبت کیسی ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہی اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چلیں آگے. باب قصۃ یاجوج و ماجوج. الباب السابع باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تبارك وتعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وقول الباب الثامن وقول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين إلى قوله ذو القرنین، قرن کہتے ہیں کنارے کو نا، تو ذو القرنین کو دو کناروں والا، یعنی مشرق اور مغرب انہوں نے فتح کیا تھا، تو اس لیے ان کو ذو القرنین کہا جاتا ہے. دو سکندر نام کے دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک قدیم اور ایک جدید. تو یہ جو ہے نا اسکندر ایک قدیم ہے، یہ جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. الیگزینڈر کہتے ہیں نا انگلش میں، الیگزینڈر. تو یہ قدیم ذو القرنین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے، اور جو انگریزوں کی کتابوں میں جس ذو القرنین کا تذکرہ ہے ان کو بھی ذو القرنین کہا گیا. اب ان کو ذو القرنین کیوں کہا گیا؟ بعض نے کہا کہ اس لیے کہا گیا کہ وہ پہلے والے اسکندر جو تھے نا انہی کے نام کے مشابہ تھے، تو لقب بھی وہی دے دیا لوگوں نے. واللہ عالم، حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے. تو ایک ذو القرنین وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں، وہ دوسرے ذو القرنین ہیں. تو قرآن جس کا ذکر کرتا ہے وہ قدیم ذو القرنین ہے. چلیں فاتبع سبباً ہے نا قرآن میں، ذو القرنین نے اتبع سببا، تو کیا مطلب ہے؟ اتبع طریقہ، راستہ اختیار کیا. سبب کا معنی یہاں راستہ ہے. ہاں حضرت ذو القرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے کہا تھا. قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو آپ کچھ بندوبست کریں. تو حضرت ذو القرنین نے کہا میں آہنی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان، تو تم نے میری مدد کرنی ہے. زبر الحدید، لوہے کی تختیاں دو مجھے. تو زبرہ کی جمع زبر. حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الجبلین. بین الصدف، صدف کہتے ہیں پہاڑ کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، تو دونوں پہاڑوں کے کناروں کو انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے پر کر دیا تھا. حضرت ذوالقرنین جو دیوار بنائی ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ دیوار ایسے بنائی ہے کہ دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان وادی، تو درمیان میں وادیوں میں لوہے کی پلیٹیں کھڑی کر کے ان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا. تو اب سوچو اس سے مضبوط کوئی دیوار ہو سکتی ہے؟ یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو سد تھا، جو فرش تھا، اس کو لوہے کی پلیٹیں کھڑی کی، پہلے لوہے پگھلا کے. اس زمانے میں بھی کیسی انہوں نے بھٹیاں لگائی ہوں گی، دیکھو اتنی بڑی بڑی پلیٹیں، اسباب اور وسائل بہت تھے ان کے پاس، تو اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے اس کو بالکل پیک کر دیا. تو یہ مطلب ہے. وسدینی وسدینی الجبلین، یہ ایک قرات میں صدفین بھی ہے اور ایک قرات میں سدین بھی ہے. تو امام بخاری دوسری قرات کا مطلب بتا رہے ہیں. سد کہتے ہیں بند کرنا. اچھا سد جب بضم السین ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ جو آڑ بنا دیتے ہیں، اور صد کا مطلب وہ آڑ جو قدرتی ہو. تو ایک قرات میں سدین بھی ہے، تو سدین کا مطلب بھی جبلین، کیونکہ جبل بھی کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے. چلیں خرجن ای اجرن. ہاں ذوالقرنین سے ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو خرچ دیں گے، آپ دیوار بنا دیں، ہم آپ کو اس کا کمیشن دیں گے. خراج اور خرچ یہ اسی سے ہے. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا. ہاں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب اس میں پھونک مارو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا تو فرمایا لاؤ افرغ علیہ قطرا، میں اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالوں گا. قطرہ کا مطلب بتا رہے ہیں اصب علیہ قطرا رصاصا، میں اس پر ڈالوں گا سیسا. دیکھو قطر کا اطلاق تانبے پر بھی ہوتا ہے اور لوہے پر بھی ہوتا ہے، اور رصاص کہتے ہیں سیسا. سیسا پلائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا قرآن میں بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. وہ یقال الحدید، حدید کو بھی کہا جاتا ہے. صفر پیتل کو، تانبے کو کہتے ہیں، اور نحاس کہتے ہیں پیتل کو. تو ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نحاس کہتے ہیں پیتل کو، صفر کسے کہتے ہیں؟ تانبے کو. تو تانبے اور پیتل اور لوہا سب پر اطلاق ہوتا ہے اس کا.
تو کوئی بھی چیز تھی، یا تو تانبے کی تھی یا پیتل کی تھی یا لوہے کی تھی، اس کو پگھلا کے حضرت ذوالقرنین نے اس میں اس خلا کو پر کر دیا. چلیں جی. فما استطاعوا ان يظهروه اي يعلوه. ہاں، یاجوج ماجوج میں اس کی طاقت نہ رہی کہ وہ اس دیوار پہ چڑھ سکیں. یعلوہ، استطاع استفعل من تعت له، کہتے ہیں استطاع یہ جو ہے نا، یہ استطاع یہ استفعل ہے تعت له سے، طاع یطوع طوعا کا معنی فرما بردار بن جانا. قرآن میں ہے نا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، تو سین تا ہے. فلذلک فتح استطاع یستطیع، کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کو فتح دیا گیا ہے، یعنی تا کو حذف کر دیا گیا ہے اس میں. بھائی باب استفعال میں جب فا کلمے کی جگہ طا آ رہی ہوتی ہے تو ایک لغت یہ کہ تا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ استطاع پڑھا گیا ہے. استطاع سمجھ رہے ہو نا، اصل میں تھا استطاع. تو حمزہ پہ فتح کیوں آیا؟ یہ باب افعال والی حمزہ نہیں ہے، بلکہ یہ فتح اس لیے آیا کہ طا کلمے کی جو تا ہے نا، تا جس کو حذف کیا، اس کی حرکت پیچھے منتقل کر دی حمزہ کی طرف. چلیں. وقال بعضهم استطاع يستطيع. ہاں، اور بعض نے یہی قرات پڑھی ہے، سین تا کو باقی رکھا ہے. وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، قیامت آئے گی، جعلہ دکا، اللہ اس کو برابر کر دیں گے، یعنی یہ دیوار اللہ توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. اب دکا کا مطلب بتا رہے ہیں الزقہ بالارض، یعنی اس کو زمین سے چپکا دے گا اللہ تعالیٰ. وناقۃ دکا، اب دکا کی لغوی تحقیق ہے، دکا وہ اونٹنی، جو دکا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا کوہان ملا ہوا ہو، یعنی ابھارنا اس کے اندر. والدکداک من الارض مثلہ حتی صلو من الارض وتلبدا، زمین کا دکداک اسے کہتے ہیں مثلہ، مثلہ میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الملزقی بالارض. بھائی الزقہ بالارض پیچھے گزرا ہے نا، تو اس سے مفہوم کیا ہو رہا ہے؟ الملزق بالارض، وہ حصہ جو زمین کے ساتھ مل جائے. تو مثلہ اس جیسی زمین کو دکداک من الارض کہا جاتا ہے. حتی صلوبہ، جب یہاں تک کہ وہ سخت ہو گئی ہو، وتلبدا اور چپٹی ہو گئی ہو. بھائی زمین کوئی ایسی ہو جو پہلے ابھری ہوئی ہو، بارش کے پانی یا ہواؤں کی وجہ سے دبتے 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 ٹھوس پتھر جیسی بن کے پلین ہو گئی ہو، تو ایسی زمین کو ارض دکا کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بتانا مقصد ہے. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اللہ فرماتے ہیں ہم ان میں بعض کو چھوڑ دیں گے، یاجوج ماجوج کو، یموج فی بعض، جو بعض میں گھسیں گے، اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے یاجوج ماجوج. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قرآن کی یہ آیت ہے نا، جہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر ٹیلے سے نکلنے کی کوشش کریں گے. نسل ینسلو کا معنی، نسل کو بھی نسل سے کہتے ہیں، پھیلتی ہے نا، تو ہر ٹیلے سے دوڑ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہدب کہتے ہیں اکما کو، اکما ٹیلے کو بولتے ہیں. تو جتنے بھی ٹیلے ہیں نا ان کو کراس کر کر کے وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. جی. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر قال رأيته. ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے جو ایسی چادر والی تھی جس کی المحبر کا مطلب یہ کہ سیاہ اور سفید دھاریوں والی چادر کی طرح تھی. میں نے ایک دیوار دیکھی جو سیاہ اور سفید دھاریوں والی چادر کی طرح. سیاہ سفید دھاریاں اس لیے کہ حضرت ذوالقرنین نے جب بیچ میں سیسا یا لوہا ڈالا نا پلیٹوں کو جوڑنے کے لیے، تو پلیٹوں کا رنگ الگ ہے اور اس کے درمیان جو پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا اس کا کلر الگ ہے. تو وہ دیوار ایسے بن گئی ہے جیسے دھاریاں آ گئی ہیں اس کے اوپر. صحابی رسول نے کہا میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. تو آپ نے فرمایا رأیتہ، آپ نے تصدیق کی، ہاں واقعی تم نے دیکھی ہے وہ دیوار. اب کہاں دیکھی تھی یہ نہیں بتایا انہوں نے. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے خواب میں دیکھی ہو، اللہ نے خواب میں دکھا دی ہو صحابی کو. چلیں حدیث نمبر 3346. سبحان اللہ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن برد عقيل. چادر کو بولتے ہیں نا، تو چادر دھاری دار چادر کی طرح. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن
أن أم حبيبة بنت أبي اننی سفيان عن ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ہاں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ انہوں نے بیان کیا کہ ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں، انہوں نے حضرت زینب بنت جحش سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی نا، زینب بنت جحش ہی تھی نا، ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھبراتے ہوئے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی عربوں کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. وہ شر کیا ہے؟ فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج، آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج میں سے کچھ ردم کہتے ہیں شگاف کو، کچھ تھوڑا سا سوراخ کھولا گیا ہے. اور کتنا کھولا گیا ہے؟ وحلق باصبعیہ، آپ نے 2 انگلیوں کا حلقہ بنایا. حلقہ کا معنی حلقہ بنانا. کون سی 2 انگلیاں؟ الابہام ایک انگوٹھا، واللتی تلیہا اور دوسری انگلی وہ جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اس سے آپ نے حلقہ بنایا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 90 کا حلقہ بنایا. دیکھو عربوں میں گنتی کا یہ رواج تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، یہ پوری گنتی ہوتی تھی. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90، یہ 90 کا حلقہ ہوتا تھا. سمجھتے ہو؟ یہ میں نے حضرت سے سیکھی ہے طلب علمی کے دور میں. میں تسبیحات اسی طرح پڑھتا ہوں. تو وہ عرب بس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا. یہ 100 کی گنتی پوری ہاتھ پہ ہوتی ہے ان کے، نہیں یہی بات سمجھ میں، یہ 100 کی گنتی عربوں کے پورے ہاتھ پہ. پھر دوسرا ہاتھ استعمال ہوتا ہے 100 سے اوپر کے لیے، ہزاروں لاکھوں تک اس طرح گنتی چلتی ہے. تو اشارہ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 95 بول رہا ہے 96 بول رہا ہے. دیکھو 1 میں یہاں تک آئے گی انگلی، 2 میں یہاں تک آئے گی، 3 میں یہاں آئے گی. یہ اشارہ ہے کس کا؟ 3. یہ ہے ایک انگلی اٹھاتے چلے جاؤ 4 5 6، پھر 7 میں یہ نیچے آئے گی. تو یہ پریکٹس سے آ جاتی ہے. تو وہ صرف اشاروں سے سمجھتے تھے، 95 کہہ رہے، 94 کہہ رہے، 93 کہہ رہے، 92 کہہ رہے، کیا کہہ رہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. تو نبی نے 90 کا ایسے اشارہ کیا کہ اتنا سا سوراخ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سے کھولا گیا ہے. تو آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا تباہی عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے. لیکن ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس شگاف کو بند کر دیا اور قرب قیامت کے لیے یاجوج ماجوج کو رکھا ہے. چلیں حدیث نمبر 3000. تو حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب شر زیادہ پھیل جائے. غالب کا اعتبار ہوتا ہے، نیک لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو پھر نیکوں کی نیکی کام نہیں آتی. چلو حدیث نمبر 3347. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدث ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90. ہاں، اور آپ نے 90 کا اشارہ کیا. سمجھ رہے ہو؟ چلو بھائی. حدیث نمبر 3348. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول اخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا
يا رسول الله وأينا ذاك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ہاں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، یا آدم، تو اے آدم، فیقول لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، حضرت آدم کہیں گے لبیک و سعدیک، ٹھیک ہے نا، اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں. یہ کسی کی پکار کے جواب میں عربوں میں یہ محاورہ تھا کہ جب بھرپور طریقے سے جواب دینا ہوتا تو اس طرح سے جواب دیتے. باقی لبیک اور سعدیک کا مطلب تو پتہ نا، بار بار حاضر ہوں. سعدیک کا مطلب اساعدو کا مساعدتاً بعد مساعدت، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، ایک مدد کے بعد دوبارہ مدد، یعنی بار بار مدد کے لیے. صحیح ہے نا، یعنی بار بار حاضر ہوں، وہی مطلب بنے گا. جی کہتے ہیں نا جناب کام بتائیں آپ، میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرج بعث النار، بعث معنی مبعوث، وہ لوگ جن کو آگ میں ڈالا جانا ہے، آگ میں بھیجے جائیں گے، ان کو نکال کے لاؤ، یعنی تاکہ آگ میں ڈالا جائے. قال وما بعث النار، آدم علیہ السلام کہیں گے کتنے لوگ ہیں، یعنی ماں کا مطلب کون کون ہے. اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 سے 999 افراد کو جہنم میں ڈالا جائے. جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ریشو کیا ہے کہ 1000 میں سے 999. فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہ بات سن کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو پریشانی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، یا رسول اللہ جو 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں، 999 جہنم میں، تو وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ یعنی وہ تو صحابہ بھی مایوس ہو گئے نا کہ یہ تو ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، فرمایا ایک تم میں سے اور 999 یاجوج ماجوج میں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے ہوں گے کہ 999 تو انہی سے پورے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ثم قال والذی نفسی بیدہ ارجو ان تکون ربع اہل الجنہ، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت میں 1/4 ہوگے. جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے 1/4 اس امت کے لوگ ہوں گے. فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تکبیر پڑھی. پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم 1/3 ہوگے، 1/4 نہیں بلکہ 1/3 جنتی ہوگے. ہم نے بھی تکبیر پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم آدھے صرف اس امت کے لوگ جنت میں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فکبرنا فقال ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، سفید بیل کے جسم میں جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے نا، تو تمہاری تعداد انسانوں کے مقابلے میں اتنی ہے، یعنی ریشو تمہارا اتنا ہے، جبکہ جنت میں ریشو اتنا زیادہ ہے. یہ تمثیل ہے، مثال ہے سمجھانے کی کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آبادی بہت زیادہ ہے، بلکہ اس امت میں نیک لوگ بہت کثرت سے پیدا ہوں گے. پچھلی امتوں میں نالائقوں کا ریشو بہت زیادہ تھا. ستایا نا انبیاء کو کیسے کیسے ان لوگوں نے، پوری قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ حدیث بھی صحابہ کی فضیلت پر ہے. او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا مثال الٹی ہے کہ سفید یعنی کالے بالوں والا بیل میں ایک سفید جیسے بال ہوتا ہے نا، تو ایسا ریشو ہے تمہارا. چلیں جی. الباب التاسع باب قول اللہ عز وجل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہ اس میں یاجوج ماجوج بھی داخل ہیں، یعنی یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کی نسل کو بھی شامل کر کے ہی ہے. یہ سمجھتے ہو کہ پھر یہ ریشو بنے گا، لیکن جنت میں پھر بھی آدھے اس امت میں سے ہوں گے. چلیں. وقوله ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، وقوله جل ذکرہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. قال ابو میسرۃ الرحیم بلسان الحبشہ. اواہ کا مطلب ہے اہل یعنی حبشہ کی زبان میں رحیم، رحم دل. چلیں. حدیث قرآن میں نمبر آتا ہے نا ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو رحم دل تھے.
حدیث نمبر 3349. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير أراه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصيحابي أصيحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن حفات عرات غرل، حفات کا مطلب بغیر چپلوں کے، اور عرات کا مطلب بغیر لباس کے، اور غرلہ کا بغیر ختنے کے، بغیر ختنے کے، بغیر لباس کے، بغیر جوتوں کے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ نے اپنی تصدیق میں یہ قرآن کی آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعید. قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا تو قیامت کے دن اسی طرح پیدا کریں گے ہم تمہیں، جس حال میں پیدا ہوئے تھے اسی حال میں اٹھو گے. وَأَوَّلُ مَن يُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. یہ حضرت ابراہیم کی فضیلت جزوی ہے، سمجھتے ہو؟ وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کچھ میرے ساتھی ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ سے پکڑا جائے گا، یعنی جہنمی ہوں گے. وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم، کہ آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے. اس سے اسلام سے پھرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اصطلاحی مرتد جسے کہتے ہیں، اور لغوی مرتد بھی کہ دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے، مطلب بدعمالیوں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. منذ فارقتہم، جب سے آپ ان سے الگ ہوئے. فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہی تھی کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے گے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ جب تک میں ان میں تھا تو گواہ تھا، میرے جانے کے بعد کیا ہوا یہ مجھے علم نہیں ہے، یہ تو جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت سے تو نہیں، یعنی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے. چلیں حدیث نمبر 3350. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الحميد عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه وعلى وجه آزر قطره وغبره فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصي فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله ابی الابعد نہیں بھائی، ابی الابعد من ابي الابعد فيقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا هو بذيق متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. یہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے تیاری کر کے آئے ہو، صحیح طرح سے عبارت پڑھ رہے ہیں. آج جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف. بعض طلبہ ایسے پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جب عبارت پڑھو نا تھوڑا سا پہلے دیکھ لیا کرو. اچھا بھائی، حضرت سعید مقبوری کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے، اور آزر کے چہرے پر قطرہ سیاہی ہوگی اور غبرہ غبار ہوگا. جو نافرمانوں کے چہرے پر ہوتا ہے نا ایک سیاہی. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، اے میرے ابا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میری مخالفت مت کریں. سورہ مریم میں ہے نا. اور فیقول ابوہ، حضرت ابراہیم کے والد کہیں گے فالیوم لا اعصیک، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج میں آپ کی بات مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سفارش کریں گے اے اللہ انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے باپ سے جو ابعد یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو. یعنی بیٹے کے لیے تو سب سے بڑی رسوائی یہی ہے کہ اس کے باپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، تیرے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟
فینظر فاذا هو بذیخ متلطخ. ذیخ کہتے ہیں گو کا جو نر گو ہے نا, نر گو, گو میں مادہ ہوتی ہے ایک نر ہوتی ہے, تو نر گو متلطخ لپٹے ہوئے کیچڑ میں, یا جیسے گو نہیں کیچڑ میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے, تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو اللہ تبدیل کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم کو والد پہ ترس نہ آئے. ہوتا ہے نا انسان اسی شکل کو دیکھ تو اللہ تعالیٰ ان کی شکل کو تبدیل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. فیوخذ بقوائمہ, پھر ان کو پاؤں سے پکڑا جائے گا, فیلقی فی النار, اور آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بھائی. چلیں حدیث نمبر 3351. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة إبراهيم وسورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وهذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. ہاں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم کی صورت اور مریم کی صورت دیکھی. عیسائی لوگ بناتے ہیں نا بھائی, حضرت مریم کی بھی شبیہ بناتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی بھی, تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی حضرت مریم کی بھی اور حضرت ابراہیم کی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یعنی قریش نے بنائی ہوئی تھی یہ صورت, یہ عیسائیوں نے نہیں, بیت اللہ میں قریش نے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے ان کے, اور شکلیں بھی بنائی ہوئی تھیں ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام اور مقدس لوگوں کی, جن میں حضرت مریم بھی. آپ نے فرمایا کہ فقط سمعوا, یہ لوگ سن چکے ہیں, ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ, کہ فرشتے اس جگہ میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر کا حرام ہونا صرف اسلام میں نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک, میں نے طالب علمی کے دور میں, ابھی بھی ہم طالب علمی ہیں لیکن جب اصلاحی طالب علم تھے, اس دور میں ہم نے حضرت کی ایک تحریر پڑھی تھی, اس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ تصویر سازی یہ تمام امتوں میں حرام رہی ہے. سمجھتے ہو, یہ تمام امتوں میں حرام رہی ہے, صرف اسلام میں حرام نہیں ہے. تو انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سنا نہیں کہ فرشتے ایسی جگہ پہ داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو. ھذا ابراہیم مصور, فرمائی یہ ابراہیم ہے جن کی انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے. فما لہ یستقسم, ابراہیم کو اس سے کیا کہ وہ استقسام کرے. استقسام کیا ہوتا تھا؟ استقسام کا مطلب طلب القسمہ, سینتا طلب کے لیے تقسیم طلب کرتے تھے. تیر جیسے آج کل استخارہ نکالا جاتا ہے نا, یہ آ گیا تو کر لو, یہ نہیں آیا تو نہیں کرو, تو وہ ایسے استخارہ کرتے تھے کہ تیروں پہ 3 تیر لیتے تھے. کہیں کوئی کام کرنا ہے نا, ایک تیر پہ لکھا کر لے, دوسرے تیر پہ لکھا نہیں کر, تیسرے پہ کچھ بھی نہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کام کروں نہ کروں, تو وہ تیروں کو آپس میں گھماتے تھے کوئی خاص طریقے سے, پھر تیر اٹھا کے دیکھتے تھے, اگر اس پہ آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کینسل ہو گیا, دوبارہ سے استخارہ ہوگا. پھر جب آیا تو کر لے, اس کا مطلب کر لے, آیا کہ نہیں کر تو اس کا مطلب نہیں کر. اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس سے ہمیں 100% درست نتیجہ ملے گا, حالانکہ اس کے درست نتیجے کے ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہیں تھی. تو اور وہ تیر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے ان کے ہاتھوں میں بھی پکڑائے ہوئے تھے وہ تیر, جو استقسام والے تیر ہوتے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم کو اس سے کیا کہ وہ استقسام کریں. ابراہیم علیہ السلام تو ایسی جاہلانہ رسومات کو نہیں مانتے. یعنی انہوں نے 2 جرم کیے, ایک تو ابراہیم کا مجسمہ بنایا, یہ بڑا جرم, دوسرا اپنی غلط رسم کی تائید کے لیے وہ تیر ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اس بت کے ہاتھ مجسمے میں پکڑا دیا. تو آج بھی جو ہمارے یہاں اوٹ پٹانگ قسم کے ٹوٹکے ہو رہے ہیں نا, یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی گناہ کی چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اس میں حرج کیا ہے, تجربہ ہے. بھائی جب تک کسی چیز کی شرعی دلیل یا عقلی دلیل نہیں ہوگی, اس کو کرنا شریعت میں حرام ہوگا, کیونکہ وہ توہم پرستی ہے. اور یہ جو آج کل استخارے کیے جا رہے ہیں, اس کا حرام ہونا بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے. بے شک آپ دعا پڑھ رہے ہو, آپ سو رہے ہو, لیکن اس کی شرعی دلیل کیا ہے کہ استخارہ جب آپ کرو گے تو آپ کو اشارے ملیں گے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے قرآن و سنت میں؟ یہ تو آپ نے خود ہی فرض کر لیا. ابے جو حدیث میں جو استخارہ ہے وہ تو اتنا ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ لیں بس ختم, وہ دعا ہے, اللہ قبول کر لے گا دعا. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مجھے بتا دے, یعنی اشارے ملنا شروع ہو جائیں. تو یہ اشارے تو ہمارے گڑے ہوئے ہیں نا. تبھی آپ دیکھو لوگ اچھے اچھے رشتوں کا استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں کہ جی ہمیں اشارہ یہ ملا تھا کہ یہاں نہیں کرو, اور غلط جگہوں پہ شادیاں کر لیتے ہیں, کہتے ہیں استخارہ کر کے ہمیں اشارہ یہ ملا تھا کہ کر لو. تو اس اشارے میں کیا فرق ہے اور اس اشارے میں؟ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں تھی. اور یہ جو آج کل لوگوں کو استخاروں میں اشارے مل رہے ہیں اس کی بھی شرعی دلیل نہیں ہے.
چھوڑو تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, چلے آپ. فرق یہ کہ وہ بہت سے ہمارے لوگوں نے بھی کتابوں میں لکھ دیا استخارہ. بھائی بات یہ ہے کہ ہماروں نے لکھا یا تمہاروں نے لکھا, دلیل کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارے والے بغیر دلیل کے لکھ لیں تو مان لیں گے اور دوسرا والا دلیل کے ساتھ بھی لکھے تو نہیں ماننا. یہ شخصیت پرستی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ہمارا والا لکھے تمہارا والا لکھے. بات یہ کہ اس کی شریعت میں مسئلہ شریعت کا ہے نا, تو اس میں قرآن و سنت سے دلیل چاہیے ہوگی. قرآن و سنت میں آج کل کے جو استخارے ہیں ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اس میں یہ کہنا فلانے کا تجربہ فلاں, بھائی تجربے اپنے پاس رکھو بھائی. جب شریعت کی بات ہوگی تو شرعی دلیل چاہیے ہوگی. تو یہ استخارے بھی جہالت ہیں. دعا پڑھ کے سوتے ہیں, پازیٹیو آ گیا تو کر لیا, نیگیٹو آئے تو نہیں کیا, تو اس میں بہت سارے اچھے اچھے رشتے خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے تباہی بربادی ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو حکومت استخاروں کے ذریعے چلا رہے تھے. استخارہ کیا, اس کو چیف بنا دیا جائے تو پازیٹیو آیا تو بنا دو, نیگیٹو آیا تو نہیں بناؤ. بیڑا غرق ہو جائے گا. ہو گیا, اب ہوگا کیا؟ وہ استخارے چل رہے ہوں گے ابھی بھی, آئندہ کیا کرنا ہے. چلیں حدیث نمبر 3352. میری ایک جگہ جب میں دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا تو بہت سے لوگوں نے کہا استخارہ نکالو. میں نے کہا میں استخارہ نکالوں, پتہ چلا نہیں نکلا تو میں تو شادی سے رہ جاؤں گا. میں نے دعا اللہ سے ضرور مانگی کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, اور پھر دل میں یہی تھا کہ بہتر ہی ہے, یہ بہتر تو ہے ہی ہے. تو میں نے ڈن کرنے سے پہلے استخارہ کیا, یعنی کیا اور فون کر کے کہہ دیا, اشارہ ملنے سے پہلے ہی ڈن کر دیا میں نے. بھائی 2 رکعت پڑھی مصلی پہ, اللہ سے دعا مانگتے ہی فون کر دیا ہاں ہے, حالانکہ ابھی اشارہ آنے تو دیتا نا میں. تو بس استخارے کا مطلب اللہ سے دعا مانگ لی, یہ کافی ہے ہمارے لیے. اگر میں استخارہ کرتا اور پھر کچھ نیگیٹو آتا تو میں ابھی تک آپ لوگوں کی طرح 2-4 بچے لے کے گھوم رہا ہوتا ابھی. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے شادیوں کو استخاروں کی بھیंٹ, جو آج کل کے جاہلانہ استخارے ہیں, سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, تو جاہلانہ استخارے ہیں نا, ان کی بھینٹ نہیں چڑھایا. تبھی اللہ کا شکر ہے شادیاں دڑا دن ہوتی گئی, بچے بھی پیدا ہوتے گئے, اللہ کا بڑا فضل ہے. اور جو ابھی تک استخارے کر رہے ہیں وہ ابھی تک استخارے کر رہے ہیں, ان کا آ ہی نہیں رہا, ان کو قبض ہو گیا ہے. کیا ہوا, حدیث مکمل ہو گئی کیا؟ ہاں بھائی جو بھی چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو اس زمانے میں کسی فرقے کا نام لے کے کافر قرار مت دو, اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور سارے اس فرقے میں ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں. تو اس زمانے میں اصولی طور پر دیکھو, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں یہ سوال ہی غلط ہے کہ بریلویوں کے پیچھے بہت سے بریلوی توحید پرست ہوتے ہیں اور بہت سے دیوبندی مشرک ہوتے ہیں. حقیقت ہے, آپ جب گہرائی میں گھسو گے تو آپ کو بعض چیزوں میں دیوبندیوں میں شرک نظر آئے گا. تو اس لیے جواب یہ نہیں ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا بریلوی کے پیچھے. جواب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تعویل کے حاضر ناظر سمجھتا ہے, بغیر کسی تعویل کے مشکل کشا سمجھتا ہے, عالم الغیب سمجھتا ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو. اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ زانیہ سمجھے, چاہے شیعہ ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو, وہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی ہے. جو ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ ابو بکر کو صحابی قرآن نے قرار دیا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اور تواتر سے بھی ثابت ہے. تو فرقوں کا نام لینے کے بجائے یوں کہا کرو کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے, حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے, وہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ اسلم راستہ ہے, ورنہ سب کو آپ لپیٹو گے تو بعض دفعہ نہیں ہوتا بھائی. بعض کسی مسلک کا ہوتا ہے, بعض بریلوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے حاضر ناظر, اللہ کے نبی کو ہر جگہ ہم نہیں مانتے حاضر ناظر. ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں ایام میں اور یوم عاشورہ والے دن بال کٹوانا, ناخن تراشنا, نکاح کرنا کیسا کام ہے؟ بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ہم جب محرم میں نکاح کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی بھائی؟ ٹھیک ہے, تمہارے ہاں محرم میں نکاح کرنا جائز ہے, فرض تو نہیں ہے نا, تو آپ کسی اور مہینے میں کر لیتے. بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا فرض ہے. ایک یہ کہ آپ کا محرم میں نکاح ویسا ہی نہیں تھا, آپ کا نکاح ہی ربیع الاول میں تھا, تو چلو پھر ربیع الاول میں, لیکن تاریخ طے ہوئی محرم کی, آپ نے محرم کی وجہ سے ڈیلے کر دیا, اس کا مطلب آپ اللہ کے حلال کو کیا سمجھ رہے ہو؟ حرام. اس پہ تو ہمارے پاس نصوص ہیں قرآن مجید کی. مشرکین مکہ نے حرام کو حلال کو حرام کیا تھا نا, بہت ساری چیزوں کو. کلوا من الطیبات, قرآن نے کہا کھاؤ بھائی. تم کیسے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے پر پابندی لگا دی. آپ نے فرمایا لیما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی کی نکاح کی ڈیٹ ہی ربیع الاول میں رکھی گئی ہے ویسے ہی تو وہ ٹھیک ہے ربیع الاول میں کرے, محرم میں کرنا فرض نہیں ہے, لیکن اس کے لیے سوٹیبل ٹائم محرم تھا, محرم ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو عملاً کیا کر رہا ہے؟ حرام. محرم میں نکاح حلال ہے اللہ کی طرف سے, آپ عملاً اس کو حرام کر رہے ہو, تو آپ پہ لما تحرم ما احل اللہ لک والی آیتیں صادق آئیں گی آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ہم اس معاملے میں حساس ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جو شیعہ لوگ ہیں ان کو شیعہ مذہب پہ چلنے دو, آپ ان کو برا بلا مت کہو, ان سے دشمنیاں مت کرو, مل جل کے رہو, لیکن اپنے مذہب, ہمارا مذہب بھائی ہم سنی ہیں, ہمارے مذہب میں قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اپنی طرف سے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. تو ہمارے ہاں محرم میں نکاح حلال ہے تو ہم نے عملاً اس کو حلال رکھنا ہے. کل ہمارے گھر میں ماسی آئی, وہ گھر والوں سے کہہ رہی ہے ہمارے بچوں سے بھی کہ محرم میں مہندی لگانا حرام ہے, ہم لوگ نہیں, ماسی ہم محرم میں نہیں مہندی لگاتی. میں نے گھر والوں کو بولا اس کو بتاؤ کہ تم پوری شیعہ ہو جاؤ بھائی, ایک مسلک کو فالو کرو, کیونکہ اب یہاں پر دیکھو ایک عورت کا دل چاہ رہا ہے مہندی لگانے کا, ایک ہے کہ ایک عورت نے لگانی نہیں ہے, محرم میں کوئی تقریب ہی نہیں آ رہی, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن محرم میں کوئی تقریب ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے تیار ہونے کا, مہندی لگانے کا, لیکن وہ محرم کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس مہندی کو ڈیلے کر رہی ہے, اب وہ کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی, کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کیسے اس کو حرام کر رہے ہو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے محرم میں بھائی ہم تو نکاح بھی کریں گے, ہم تو خوشی بھی منائیں گے. جو شیعہ لوگ ہیں ان کا اپنا مذہب ہے, ان کو چلنے تو بہت ساری چیزیں ہم شیعوں کی فالو تھوڑی کرتے ہیں, وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں کیا؟ تو جیسے ہم اس میں ان کی بات نہیں مان رہے تو باقی چیزوں میں کیوں مان رہے ہیں؟ نہ ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ محرم میں خوشی منائیں, بھائی ان کا مذہب ہے, وہ جو مرضی کریں. سمجھتے ہو؟ کہ ہم سنی ہیں بھائی, ہم اپنے اس پہ چلیں گے. استاد جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترک ہیں, آیا سچ ہے؟ پتہ نہیں بھائی, یاجوج ماجوج کو تو اللہ نے بند کیا ہوا ہے دیوار کے پیچھے. حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرب قیامت وہیں نکلیں گے, سے لگتے تو ہیں دیکھنے سے. کیا یاجوج ماجوج میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ ان کی بھی تعداد بتائی جا رہی ہے. دوسرا سوال دوسری حدیث میں ہے کہ کل 120 صفیں بنیں گی اہل جنت کی, تو اس میں سے 80 میری امت کی ہوں گی, یا پھر صرف امتیوں کی 120 بنیں گی؟ دیکھیں جنتیوں کی جو 120 صفیں ہوں گی نا, جنتیوں کی پچھلی اور اگلی امت ملا کے, تو اس میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ ہوں گے. اس حدیث میں تو تھا نا کہ آدھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ ہوں گے. کیا بھائی دیکھو حدیث میں تو عدد کا مفہوم کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. یہ مضمون تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حدیث میں نصف ربع یہ مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جو علم تھا آپ نے بتا دیا, تبھی تو آپ دیکھو آپ نے پہلے فرمایا 1/4, پھر آپ نے فرمایا 1/3, پھر آپ نے فرمایا آدھی. تو عدد کا اعتبار نہیں ہوتا, عدد کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا حدیث میں. حضرت عمر کی وفات یکم محرم الحرام کو مشہور ہے, اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ اس میں مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے اچھا کلام کیا ہے, زیادہ راجے یکم محرم نہیں ہے, اس پہ ان کی کتاب میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے. کیا بتایا؟ 26 ذی الحجہ کے پر زیادہ مضبوط ہے یہ. جمعہ کی نماز کے بعد 4 سنتیں ہیں یا 6؟ تھوڑی تفصیل بھائی, دونوں قول ہیں احناف میں, 6 سنتوں کا بھی ہے 4 کا بھی ہے, اور دونوں ہی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. مفتی محمد صاحب نے فتویٰ دیا 6 سنتوں کے موقع ہونے پر, مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں فتویٰ دیا 4 سنتوں کے موقع ہونے پر. سمجھتے ہو؟ تو میں جو لے رہا ہوں قول وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا قول لے رہا ہوں, انہوں نے خود نہیں کیا, یعنی فقہا کے حوالے سے نقل کیا ہے. تو 4 سنتوں کا قول اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جمعے کے دن لوگ بہت تھک جاتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کے بعد 6 سنتیں پڑھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جب دونوں قول ہیں 4 سنت کے بھی اور دونوں طرف احادیث ہیں, 4 سنتیں موقع ہونے کا بھی ہے 6 کا بھی ہے, اور احادیث دونوں طرف ہیں, تو میرا خیال ہے اس زمانے میں ہمیں آسان قول کو لینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ احتیاط تو 6 پڑھنے میں ہے,
لیکن آسانی کس میں ہے بھائی؟ موقدہ ہونے کا 4 کا فتویٰ دیا جائے، باقی 2 غیر موقدہ. تو جب دونوں قول ہیں تو آسانی والے قول کو لے لو، کیونکہ جمعے کا دن بہت تھکاوٹ کا دن ہوتا ہے. یاجوج ماجوج جانور ہوں گے یا انسان ہوں گے؟ یہ کیسی مخلوق ہیں بھائی؟ انسان ہوں گے، جانور تھوڑی ہوں گے. کیا کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی؟ آج کے دور میں کوئی چانس ہے کہ یہ لوگ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں؟ چائنیز پتہ نہیں بھائی. دجال ہم انسانوں میں سے ہوگا کیا؟ ہم انسانوں میں سے ہوگا، ہم ہی انسانوں میں سے ہوگا. بس میں اپنے آپ کو کیوں شامل کروں بھائی؟ دجال پیدا ہو چکا ہے یا بعد میں ہوگا؟ دجال کے بارے میں احادیث میں اضطراب بہت ہے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھا گیا. بعض سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوگا. تو جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے اس کو ہم مبہم ہی رہنے دیں. میں ایک بندے سے ملا، اس نے کہا میں نے دجال کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے اور میں نے ڈیٹا تیار کیا 200 GB کا. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اتنا کچھ دجال کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ 200 GB کا ڈیٹا تیار ہو جائے. 200 GB تو بہت ہوتا ہے بھائی، 1 GB کا بھی نہیں ہو سکتا. کیا دجال سمندر میں برمودا ٹرائنگل میں رہتا ہے؟ اور نہیں بھائی، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت سارے فلسفے غلط ثابت ہو چکے ہیں. کوئی برمودا ٹرائنگل کا ویسا کوئی نہیں، جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا برمودا ٹرائنگل، ٹرائی اینگل. ظہر کی 4 سنتیں اگر نہیں پڑھیں تو نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ وہ بھائی وہ سنتیں واجب ہے ہی نہیں، سنتیں مؤکدہ ہے نا، تو واجب بعد میں کیسے ہو گئیں؟ تو بعد میں بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہتی ہیں. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑنے کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں گناہ کا خطرہ ہے. سنت مؤکدہ کی بھی درجات ہوتے ہیں نا، وہ سنتیں قضا ہوں گی یا ادا؟ وقت کے اندر اندر پڑھو گے تو ادا ہی ہوں گی، قضا نہیں ہوتی سنتوں میں. استاد جی یاجوج ماجوج کوئی خاص قوم ہے یا اللہ کی الگ سے مخلوق ہے؟ کیا ان پر بھی اللہ کے احکامات کی پیروی لازم ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، اور ان پر یہ بھی اللہ کے حکام کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، محض فساد اور نقصان پہنچانا ہے؟ دیکھو فساد اور نقصان بھی فائدہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ فساد ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی جو فساد ہی پھیلائے گی، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ فائدے کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہو انسانوں کا بڑا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے کہ جناب انسانوں کو کھانا زیادہ ملے گا، اس وقت ڈالر سستا ہو جائے گا، تو یہ فائدہ تو نہیں ہے. لیکن فائدے کا مطلب حکمت کیا ہے؟ تو حکمت ہے انسانوں کی آزمائش ہے. انسان جو ترم خان بنتا چلا جا رہا ہے نا، سائنسی ترقی کر کے اس میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیز، ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اب ہم نے یہ کر لیا، اب ہم یوں کر لیں گے. تو اللہ ایسی مخلوق کو چھوڑ دیں گے جو انسانوں کو پیٹے گی اور انسانوں کو ہوش ٹھکانے آئیں گے، انسان میں تواضع پیدا ہوگی، بھائی خدا سے ہم لڑ نہیں سکتے. جیسے بھی اللہ نے کرونا چھوڑا تھا نا، کوئی تصور تھا دنیا میں کہ ایک وائرس آ کے کروڑوں اربوں روپے کی بزنس لوگوں کے تباہ و برباد کر دے گا؟ ایک وائرس، کتنی بڑی بڑی جہازوں کی کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے. بھائی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یاجوج ماجوج بھی جب نکلے گا، ایک تو اسلام کی حقانیت ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ برحق ہیں، اور دوسرا انسانوں کو جب طبیعت سے ٹوٹیں گے نا تو پھر انسان مائل ہوں گے اللہ کی طرف. اللہ بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی النضح بعد الوضوء، یہاں سے ہے نا. نضح کے 2 معنی عربی میں، ایک غسل خفیف اور دوسرا ہے چینٹے مارنا کسی چیز پر. تو یہاں نضح اس دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے. البتہ آگے جو بول الغلام کے حوالے سے تفصیل آئے گی تو اس میں نضح کے پورے معانی اور دلائل کے ساتھ بات آئے گی. تو نضح بعد الوضو کا مطلب ہے وضو کر چکنے کے بعد چینٹے مارنا. اب چینٹے کہاں مارنا ہے؟ تو مطلب جو اوپر جگہ ہے، مستور اعضاء کے اوپر جگہ ہے، اس پر چینٹے مارنے. اور مستور اعضاء کے اوپر جگہ پر چینٹے مارنے کی حکمت ہے دفع وساوس. حکمت کیا ہے اس کی؟
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے وضو کیا ہے اور ان جگہوں کے قریب قریب کپڑے پر کوئی دھبا ان کو نظر آتا ہے، چینٹا نظر آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشاب ہے اور کوئی قطرہ نکل گیا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے، پھر کوئی قطرہ نظر آتا ہے تو اس طریقے سے یہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حرج کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کا علاج جو ہے نا، علاج بضد کے طور پر تجویز کیا، جو علاج کے قسم علاج بضد، کہ آپ وسوسے کو مزید بڑھائیں نا تو آپ اس نجات سے نکلیں گے۔ آپ وہاں اور چینٹے مارے پوری جگہ کو دبوں والی کر لے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دبا کہاں، یعنی مزید اس کو خراب کرے تاکہ آپ خود یقین ہو جائے کہ یہ تو میں نے خراب کیا ہے، بھائی یہ تو پہلے سے صحیح تھا، لہٰذا جو دبا مبا ہے تو وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں، اور اگر تھا تو اس میں گم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں جہاں صرف خدشہ ہو کہ یہ شاید پیشاب کا قطرہ ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو پھر تو آپ کے لیے یہی احکام ہے نا کہ آپ وضو بھی دوبارہ کریں گے، اس جگہ کو بھی دھوئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایسا یقین نہیں ہے اور دبے سے آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے تو شریعت کہتے ہیں کہ اس کو مزید بڑھاؤ تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ وہم کا جو باعث تھا نا، ایک دبا جو جھلک رہا تھا، تاکہ وہی ختم ہو جائے اور پوری جگہ ہی متہم بن جائے، دہشت گردوں سے بری ہوئی، تو اب کس کس کو گرفتار کریں گے؟ لہٰذا یہی ہوگا کہ سب کو چھوڑیں گے، تو یہ ہے۔ تو اس کا تعلق بھی قطع وساوس سے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت وساوس سے اپنی امت کو کتنا بچانا چاہتی ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ جو وہمی بھی ہو یا نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو، ان سے نہ دین کا کام کوئی ہو جاتا ہے نہ دنیا کا۔ نفسیاتی بیماری بہت بری چیز ہے، مطلب تو یہ ہے۔ باب فی النص بعد الوضوء بھی قال حدثنا نصر بن علی و احمد بن ابی عبید اللہ السلیمی البصری قال حدثنا ابو قتیبہ السلم بن قتیبہ عن الحسن بن علی الحاشمی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبرائیل۔ اب یہ اتنی اہم ہدایت تھی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ ہدایت دی گئی کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت، جب تم وضو کر چکو تو فانتضح، پیشاب والی جگہوں پر اور اعضائے مستورہ سے لگنے والے کپڑے پر آپ جو ہے چینٹے ماریں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وسمعت محمد یقول الحسن بن علی الحاشمی منکر الحدیث۔ اب یہ حدیث ہے سند کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور۔ یہاں امام ترمذی نے جو غریب کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ضعیف کے معنی میں۔ امام ترمذی غریب کو کبھی ضعیف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی تفرد اسناد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اکثر استعمال تو وہ تفرد اسناد کے معنی میں ہی ہے۔ اکثر استعمال کس معنی میں ہے؟ اب بھائی اب کہاں بات کر رہے؟ او صوفی صاحب، کس سے بات کر رہے آپ؟ کیا بات کر رہے تھے؟ کیا کہا میں نے؟ سبق کیا کہا میں نے؟ ہاں، تو اب توجہ سے سن لیا کرے۔ تو یہاں غریب بمانے تفرد اسناد کے نہیں، اگرچہ اکثر معنی یہ ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہوگی کہ غریب کو انہوں نے ضعیف کے معنی میں استعمال کیا ہے یا کیا تفرد فی الاسناد کے معنی میں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب غریب کو یہ ضعیف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی رائے پر جرح بھی کرتے ہیں، کسی رائے پر جرح اور تعدیل کا کلام نقل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں ہیں، جیسے یہاں انہوں نے پہلے غریب ان کا، اس کے بعد پھر علی ابن حسن ابن علی الحاشمی پر حکم لگایا منکر الحدیث کا۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ دوسرے اس میں نکتے کی بات یہ کہ جو منکر الحدیث کا تبصرہ نقل کیا ہے انہوں نے، یہ امام بخاری سے نقل کیا ہے۔ وسمعت محمدًا، محمد سے مراد کون ہے جناب؟ امام بخاری محمد ابن اسماعیل۔ اور امام بخاری تھے رقیق العبارہ محدث۔ کیا تھے جناب؟ رقیق العبارہ، مطلب یہ کہ جب وہ کسی کی تحسین کرتے تو بھی بہت ہائی فائی الفاظ سے نہ کرتے، اور جب جرح کرتے تو بھی بہت شدید الفاظ سے نہیں بلکہ معتدل الفاظ کا انتخاب کرتے دونوں جگہوں میں۔
تو جرح میں زیادہ سے زیادہ سخت ترین لفظ امام بخاری کے نزدیک منکر الحدیث ہے بس. اور خود امام بخاری نے فرمایا ہے کہ بھائی میرا ایک خاص جو ہے نا وہ پیمانہ ہے الفاظ کا، لیکن جس کو میں منکر حدیث کہہ دوں جس راوی کو، تو اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی کسی بھی درجے میں میرے نزدیک. تو خود انہوں نے اپنے الفاظ کی سنگینی واضح کر لی کہ یہ دوسروں کے وزاعن کذابن دجالن کہنے کے مترادف ہے. اگرچہ میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن سخت جرح میں نزدیک یہی ہے. تو گویا کہ یہ حدیث سخت درجے کی ضعیف ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہے. لیکن جو اصل مضمون حدیث کا چینٹے مارنے والی، تو یہ اور بھی کئی روایات میں ہیں. اور یہ بات امام ترمذی کی خصوصیات میں آئی تھی کہ یہ کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات اور اکثر باب میں اس روایت کی تخریج کرتے ہیں جو ذرا نایاب قسم کی ہوں، جو دوسرے لوگ اس کی تخریج نہ کرتے ہوں، اگرچہ وہ نسبتاً کمزور ہو اور دوسری جو باب کی روایت ہے وہ نسبتاً عالی ہو، لیکن تب بھی وہ ایک نایاب روایت کا تذکرہ کرتے تاکہ امت کو اس روایت سے بھی شناسائی حاصل ہو. اور اگر وہ بہت زیادہ ضعیف ہو تو اس کے ذوق پر بھی تصریح کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کر لیا ہے. تو ایسا ضعیف حدیث ذکر کرنا کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا جس میں ذوق پر تنبیہ ہو. آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو اصل مضمون ثابت ہے، باقی یہ حدیث اس خاص روایت سے ضعیف ہے. اس لیے کہ اور بھی فی باب ہے، وہ فی الباب اور کون سی حدیث ہے؟ وہ فی الباب عن ابی الحکم بن سفیان ابن عباس زید ابن حارثہ و ابی سعید. تو ان حضرات کے بھی اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے ہو سکتے ہیں. اب وہ فی الباب میں جب امام ترمذی کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں نا، تو کبھی اس حدیث پر بھی بحث شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اشارے ہے نا، ان کے ذہن میں تو سارا مستحضر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حوالہ ایسے ہی دیا، بلکہ یہ ساری حدیثیں ان کو یاد تھی اور اگر وہ چاہتے تو اس کو لکھ بھی سکتے تھے. اور یہ ترمذی جو موجود ہے یہ اس سے 10 گنا بڑی ہوتی اگر یہ ساری چیزیں لکھتے، لیکن انہوں نے لکھی نہیں ہے، لیکن ذہن میں ان کی موجود تھی. تو جب ذہن میں موجود تھی تو بعض اوقات اس پہ تبصرہ بھی کرتے، جیسے کہ پہلے ایک مثال اس کی گزری تھی کہ وہ فی الباب کی سند پر انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی تھی. تو یہاں بھی وہ فی الباب میں جس کا حوالہ دیا ہے اس کے نام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ابو الحکم بن سفیان کا نام لیا ہے نا، تو اس نام میں اور بھی آراء ہے. وقال بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ سفیان بن الحکم ہے. تو اس کا اور اس کا کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. وہاں ابو الحکم ہے، یہاں حکم ہے. وہاں اس کو بیٹا بنایا ہے، یہاں اس کو والد بنایا ہے. والد کو بیٹا، بیٹے کو والد، تو بالکل قلب ہے. تو سفیان بن الحکم. اور تیسری بات یہ ہے کہ حکم ابن سفیان ہے. لیکن اس میں جو راجح ہے نا، یہ تیسری والی بات ہے کہ حکم ابن سفیان ہے. واضطرب فی هذا الحدیث، اضطراب سے مطلب یہی ہے کہ ابو الحکم ابن سفیان کے نام کے بارے میں 2-3 آراء ہے، یہ کوئی طے نہیں ہے. البتہ راجح بات یہ ہے کہ کون سا نام ہے جناب؟ حکم ابن سفیان. باقی محدثین کے آراء کو دیکھتے ہو. تو یہ ایک حکم ہے شریعت کا کہ جس کو خاص کر جس کو قطروں کے وسوسے کی بیماری ہو نا، اس کے لیے کہ اس نے لنگی پہنی ہے یا شلوار ہے، بس اس جگہ چینٹے مارے تاکہ اور بھی اس جگہ کو ملوث کرے، تاکہ اس کا وہم ہی نہ رہے کہ یہاں کوئی یہ چینٹا تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. سب کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ تو پانی ہے جو ابھی میں نے ڈالا ہے. سب کے بارے میں یہ سمجھے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ وضو کے آداب میں سے ہے. بابن فی اسباغ الوضو، وضو کی تکمیل، مکمل کرنا، بھرپور طریقے سے وضو کرنا. تو وضو کا بھرپور طریقہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں. وضو کا بھرپور طریقہ اور اسباغ والا طریقہ یہ ہے کہ آپ عضو تک اور اس کے تمام اجزاء تک پانی پہنچانے کا مکمل اہتمام کریں اور یہ یقین کریں کہ ہر جگہ تک پانی پہنچ گئی اور ایک بال کے بقدر جگہ بھی گیلی نہیں رہی. تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے اب جتنی کوشش کریں گے تو وہ اسباغ کہلائے گا. اب یہ جو کوشش آپ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں آئے گا نہیں ہوگا. اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھو نماز کی اہمیت شریعت میں کتنی زیادہ ہے کہ اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں نا اس کے دور دور کے اتنے فضائل بتائے
کہ جنت میں جانے کا کوئی کہ واحد ذریعہ یہی ہے، تو جب ان دور دور کی چیزوں کے یہ فضائل ہے تو خود نماز کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آپ دیکھ اس حدیث میں کتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ ایسا عمل میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جس سے دونوں ڈبل کام ہو جاتے ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ کام، یہ نتیجہ اس میں مسلسل مرتب ہوتے جب تک وہ عمل آپ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا وہ تو بڑے حریص تھے نیکی کے کاموں پر، اس لیے علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ بدعات کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آیا نا اور کوئی بدعت کے بارے میں یہ کہے کہ اس میں تو یہ فضیلت ہے، اس میں تو یہ فائدہ ہے، اس میں تو یہ اچائی ہے، تو آپ کہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اس چیز میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو کیا ہوتا جناب، صحابہ ہم سے بہت پہلے اس کی طرف جا چکے ہوتے، کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خیر اور فضیلت کا کام ہو اور صحابہ اس سے غافل ہو اور ہم اس کے بارے میں حساس ہو، ہم وہ کام کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے جس چیز کو ثواب سمجھ کر نہیں کیا جبکہ وہ کر سکتے تھے، بشرطے کہ وہ کر سکتے تھے، تو اب سمجھے کہ وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ جتنا بھی خوبصورت لگے بظاہر۔ تو صحابہ جو حریص حالت طاعت تھے، انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہ، ایسی بات تو ہمیں ضرور بتائے، ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں اور ان تینوں چیزوں کا تعلق نماز سے ہے۔ تینوں کا تعلق کس سے ہے جناب؟ ایک یہ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، شدت اور ناپسندیدگی اور سختی جھیلنے کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ یہ جملہ آپ کو جب سمجھ آئے گا جب آپ ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہو، تو وہاں آپ کا نفس کہے گا کہ جلدی جلدی جان چھوڑاؤ بھائی، لیکن اس خاص وقت میں جو شدت کا وقت ہے، آپ کا نفس پر بھاری بھرنے کا وقت ہے، اگر اس وقت میں آپ اب نفس کے نہ مانے اور اپنی سہولت کو اور راحت کو اور اپنے مزے کو نہ دیکھے اور وضو کی تکمیل کو فوکس کر کے وقت لگائے وضو پر اور ہر جگہ تک اہتمام سے پانی پہنچائے آرام آرام سے، اگرچہ آپ کو بہت سخت سردی لگ رہی ہے اور ہاتھ بھی شل ہو رہے ہیں، لیکن اس حالت میں جب آپ وضو کی تکمیل کی رعایت رکھیں گے تو یہ عمل کتنا بڑا ہے اللہ کے ہاں، کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ وہ تیزاب ہے جس سے آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور وہ عرق گلاب ہے جس سے آپ کی نیکیوں کو خوشبو بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز میں سوچیں کہ میرے ساتھ حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس عمل پر عمل کرنا جو ہے آسان ہو اس چیز پر۔ اور دوسری چیز ہے کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم رکھنا۔ زیادہ قدم رکھنا یہ کنایہ ہے مسجد کی طرف بار بار آنے جانے سے، اور مسجد کی طرف بار بار آدمی کب آیا جائے گا؟ جب وہ جماعت کا پابند ہوگا۔ تو گویا کہ جماعت کی پابندی سے کنایہ ہے، لیکن وہ کنایہ ایسے الفاظ سے ذکر کر لیا کہ اس عمل کے ایک ایک لمحے کو آپ کے لیے قابل رغبت بنایا۔ یہ جو مسجد میں جا رہا ہوں تو بہت سخت گرمی اگر ہے یا بہت سخت سردی ہے یا راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ہر قدم پر سوچیں کہ اس قدم پر اتنا بڑا ثواب مجھے مل رہا ہے کہ ایک نیکی میری بڑھ رہی ہے اور ایک گناہ میرا گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو جب یہ استحضار آپ کا ہوگا تو یہ مشکل کام بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جتنے قدم ہوں گے تو آخرت میں جب کیلکولیٹر سامنے آئے گا نا آپ کے کہ آپ نے 3 ارب 4 کروڑ قدم لگائے ہیں اپنی زندگی میں، مثلاً اتنی نیکیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہے اور اتنے گناہ آپ کے ختم ہو گئے ہیں، تو کتنا بڑا سرپرائز ہوگا آپ کے لیے۔ تو اللہ کا ہاں میٹر چل رہا ہے روزانہ کے حساب سے کہ آپ نے کیا 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 ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ انتظار میں رہنا قلبی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی جب ہے جب آپ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کریں،
جیسے کہ نمازوں کے اوقات اگر قریب قریب ہے، جیسے کہ عصر اور مغرب ہے مثلاً، اور آپ کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ باہر جا کر کیا کروں گا، مسجد ہی میں نماز کا انتظار کروں گا، اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے اندر ہونا ہے۔ کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بالکل نماز کے اندر ہونے کی طرح ثواب رکھتا ہے۔ تو اس عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ تو اگر آپ کا کوئی زیادہ ضروری کام باہر نہیں ہے تو مسجد ہی میں باقی وقت گزارے، یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہاں باہر تو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، وہ چیز نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی، اور مسجد میں بند ہوں۔ بھائی یہ لمحات کتنی قیمتی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قلبی تعلق یہ ہے کہ آپ مسجد سے اگر نکل بھی گئے کسی کام سے تو آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ اگلی نماز کے لیے اذان ہوگی، میں ضرور جاؤں گا، اور اس کے لیے میں متنبہ ہوں گا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب میں نے جانا ہے، تاکہ کوئی تاخیر نہ ہو جائے، کہ دیر نہ ہو جائے، مجھ سے جماعت نہ نکل جائے۔ ہمیشہ اس فکر میں آپ رہے، قلبی طور پر مسجد سے آپ کا لگاؤ رہے، تو یہ بھی انتظار الصلاۃ کے حکم میں ہے، اور اس پر بھی یہ ثواب ملے گا۔ البتہ اس کا ثواب نسبتاً کم ہوگا وہ جسمانی انتظار کے، اس لیے کہ اس میں تو آپ بالکل محبوس سے وہاں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں حضور نے ایک تو ترغیب جملہ اوپر فرمایا کہ اس سے گناہ ایک ختم ہوتا ہے اور نیکی ایک لکھی جاتی ہے، اور ایک ترغیب جملہ آخر میں فرمایا کہ فذالکم الرباط، اور اگلی روایت میں ہے کہ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ رباط کہتے ہیں چوکس ہو کر سرحد پر پہرا دینا، یعنی سرحد پر پہرا دینا، اور وہ بھی چوکسی اور ہوشیاری کے ساتھ مکمل الرٹ ہو کر۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رباط۔ اور اس عمل کے بہت زیادہ فضائل ہے جہاد کے باب میں، اور قرآن میں جو ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، تو سرحد پر مسلمانوں کے سرحد پر رہ کر پہرا دینا چوکس ہو کر، اس کو کہتے ہیں رباط۔ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو فضائل رباط کے ہیں نا، تو یہ جو اعمال ہے 3، یہ بھی رباط ہی کے زمرے میں ہیں، یہ بھی رباط کے زمرے میں۔ اس میں ایک بلیغ قسم کی تشبیہ دے دی، اس عبارت کے ضمن میں ایک تشبیہ موجود ہے۔ وہ تشبیہ یہ ہے کہ آپ پہرا دیتے ہیں جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، اور اس پہرے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کا رباط کا پہرا کمزور ہے نا، تو اس ملک کی سرحدات انتہائی کمزور ہے، کسی بھی وقت دشمن اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ہمارے فوج کا وہی حصہ زیادہ مصروف اور ذمہ دار ہوتا ہے جو سرحدات پر ہوتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں تشبیہ کے ذریعے سے فرمائی بات کہ یہ جو 3 کام آپ کریں گے، اس کی حیثیت وہی ہوگی جیسے کہ ملک کی سرحدات کو محافظ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بہن یہی 3 کام آپ کے نظریاتی اور دینی سرحدات کے محافظ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور دین آپ کے لیے عزیز ہے کہ میرا دین برقرار رہے، اور یہ دین کا جو دولت مجھے ملی ہے یہ میں ساتھ لے کر جاؤں آخرت میں، تو اس کے لیے آپ کو پہرا دینا ہوگا۔ پہرا کس طریقے سے دینا ہوگا؟ تو اس کا پہرا ایسے فزیکلی نہیں ہوگا، بلکہ پہرا اس معنوی چیزوں کے ذریعے سے ہوگا، جس میں وضو ہے، شدت کے وقت میں وضو مکمل کرنا، مسجد میں بار بار آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو نماز سے ریلیٹ یہ جو چیزیں ہیں، اس کو پورے دین کا پہرا قرار دیا، اور مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی حفاظت ہوگی تو اندر پورے دین کی حفاظت ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو پھر اندر تک شیطان اور نفس جائے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ یہ حضرت عمر کے اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنے عمال کو لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تو فمن حفظھا وحافظ علیہا، تو اس نے دین پر محافظت قائم کر لی، لیکن وہ من ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جس نے اس کو ضائع کر لیا تو وہ ما سوا کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ تو وہ حضرت عمر نے جو یہ بات فرمائی تھی، یہ اس حدیث سے اور ان جیسے حدیث سے یہ بات اخذ کی تھی انہوں نے، کہ یہ سرحدات کا پہرا ہے، جب یہ ختم ہو گیا نا تو پھر بند ٹوٹ جائے گا، پھر فوج اندر جائے گی، پھر کوئی اس کا دفاع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فذالکم الرباط۔ رباط کا کیا ترجمہ ہے جناب؟ ہاں، سرحد پر چوکس ہو کر پہرا دینا۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد بن علاء نحو قال قتيبة في حديث فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، مطلب 3 بار کا۔
اب یہ ایک نکتے کی بات سمجھے کہ جن حدیث میں کسی بات کے بارے میں آئے نا کہ حضور نے 3 بار یہ بات فرمایا، تو اس سے آپ یہ سمجھے کہ یہ بات حضور نے مجمع عام میں کی، کیونکہ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ مجمع عام میں لاؤڈ سپیکر تو اس زمانے میں تھا نہیں، اور دین کی باتیں بڑی حساس اور اہم تھی کہ ہر ایک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پہنچے، کہ کوئی غلط لفظ نہ سمجھے اور غلط معنی اخذ نہ کرے۔ تو ایک بار سامنے زور سے وہ جملہ بولتے، ایک بار دائیں طرف، ایک بار بائیں طرف، تاکہ تمام لوگوں کو پہنچ جائے۔ 3 بار اس لیے ہوتا۔ اور جو شمائل میں روایت ہے نا کہ اذا تکلم ثلاثا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات 3 بار دہراتے، وہ تو اچھا نہیں لگتا، بلکہ مطلب جب مجمع عام میں بات کرتے تو وہاں 3 بار ایک جملے کو دہرا لیتے، تاکہ سب کو پہنچے اور اہتمام کا معنی بھی اس میں پیدا ہو۔ تو اس لیے 3 بار یہ جملہ فرمایا۔ اب ان باتوں کا جو زور ہے وہ صحابہ ہی محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کے زور محسوس کرنے کے لیے اندر ایمان کا زور ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کا زور نہیں ہے تو یہ باتیں جتنی بھی قوی لہجے میں آ جائے کوئی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے اوپر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ قرآن سے کوئی قوی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ریسیور ہمارے اندر نہیں ہے نا، یعنی اتنی صلاحیت وہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کے زور کو محسوس کر سکیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ذوق اور تقوی نصیب ہو۔ وفی الباب عن علی بن عبداللہ بن عمرو بن عباس و عبید وقال عبیدہ، عبیدہ اور عبید دونوں کہا گیا ہے، ابن عمر و عائشہ عبد الرحمن بن عائش و انس قال بعث حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن و صحیح۔ علاء بن عبد الرحمن کا تعارف ہے ابن یعقوب الجوہنی وهو ثقۃ عند اہل الحدیث۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اگلا کیا باب ہے جناب؟ مندیل جو ہے یہ ندل یندلو سے ہے، نصر ینصر، عربی کا مادہ ہے۔ ندل کا معنی ہے کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا، جیسے کہ یہ چیز میں تیزی سے لے لو تو اس کو عربی میں ندل کہا جاتا ہے۔ پھر مندیل اس رومال کے لیے استعمال ہونے لگا جس سے آدمی ہاتھ پاؤں خشک کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت یہ کہ وہ رومال اور تولیہ بھی پانی پر جیسے ہی لگتا ہے تو فوراً پانی کو اچک لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، اور وجہ تسمیہ کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہے، تو اس وجہ سے مندیل کو مندیل کہا گیا۔ اور اس چیز کو منشفہ بھی کہا جاتا ہے، منشفہ تولیہ۔ منشفہ بھی نشفہ ینشفو سے ہے، سمع یسمع، یا نشفہ ینشفو سے ہے، نصر ینصر، اس کا معنی ہے چوسنا، تو یہ بھی پانی کو چوس لیتا ہے۔ تو وضو کے بعد کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنا جس سے اعضاء خشک ہو جائے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، بہتر ہے نا بہتر ہے، کیا ہے؟ تو اس حوالے سے حدیث بیان ہو رہی ہے۔ خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ کرے۔ کیا کہا میں نے؟ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ نہ ہو اور پانی کو ویسے خشک ہونے دے۔ البتہ جائز ہے اگر کسی نے کر لیا تو کوئی کراہت کا ارتکاب نہیں ہونا۔ اب آگے اس حوالے سے روایات دیکھیں۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زهير بن حباب بن معاذ بن زهري عن عروة عن عائشة قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، کہ حضور کا ایک تولیہ نما چیز تھی، کپڑا تھا جس سے وضو کے بعد اعضاء کو خشک کر لیا کرتے تھے۔ منشف کا معنی یہ ہے۔ تو گوئے کہ حضور کا ایک معمول میں یہ بات شامل تھی۔ اب ترک والی روایت بھی آگے آئے گی۔ وفی الباب عن معاذ بن جبل وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم۔ اب یہ نام ذرا یاد رکھے، 2-3 بار دہرائے کیونکہ اس پر کلام آئے گا، اور آگے بھی کتاب میں بار بار یہ نام آئے گا اس تبصرہ کے ساتھ، تو یہ نام آپ ذرا یاد رکھے۔ کیا ہے جناب؟ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی۔ کیا ہے جناب؟ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی، یہ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ عن عروة بن حمید عن عبادة بن حسین عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه۔ تو اس میں بھی ہے کہ الگ سے کپڑا بھی تھا، اور یہ بھی تھا کہ الگ کپڑا نہیں ہے تو جو کپڑا بدن کے اوپر ہے تو اسی کے کنارے سے ہی اعضاء کو خشک کر لیا۔ قال ابو اسحاق حدیث غریب و اسنادہ ضعیف، اس کے اسناد ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے جناب؟
اس لیے کہ رشدین ابن سعد جو ہے اور عبد الرحمن ابن زیاد ابن عنم الافریقی جو ہے یہ ضعفان فی الحدیث، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ رشدین ابن سعد کے بارے میں تو کل بات آئی تھی، وہ جملہ کسی کو یاد ہے کیا جملہ ہے محدثین کا ان کے بارے میں؟ زبردست، کان من الصالحین فادرکتہ غفلۃ الصالحین، کہ یہ بھولے سے تھے حدیث میں، اور حدیث میں بھولا آدمی نہیں چلتا، وہ ہوشیار آدمی ہونا چاہیے کہ ہر راوی پر نظر رکھے اور صحیح حالت کا اندازہ لگائے، اور بھولا آدمی ہوگا تو وہ ضعیف لوگوں کو قوی سمجھے گا اور ضعیف روایت کو قوی بنائے گا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بھولا پن ہر جگہ۔ تو رشدین کی بات تو یہ تھی۔ دوسرا ہے یہ شخصیت جس کا نام میں نے آپ سے بلوایا بار بار تاکہ آپ کو یاد رہے، عبد الرحمن ابن زیاد ابن عنم الافریقی، اس کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، لیکن احمد شاکر جو ترمذی کے شارحین میں سے محشین میں سے ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، یہ بہت بڑے محدث تھے عرب کے احمد شاکر، ان کی تحقیق یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن زیاد پر جو امام ترمذی کا جرح ہے نا، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ کس چیز پر مبنی ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا ان کے ساتھ کہ یہ تھے بڑے اچھے اور مضبوط آدمی، تو ان سے کسی دوسرے محدث نے پوچھا کہ آپ کا مسلم ابن یسار سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے کوئی روایت آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو مسلم ابن یسار کے بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو اس آدمی نے صرف اتنی سی بات ان سے پوچھی اور ان کا جواب سن لیا، اور پھر ان کے بارے میں رائے قائم کر لی کہ یہ ضعیف آدمی ہے۔ اس لیے ضعیف آدمی ہے کہ مسلم ابن یسار رہتے تھے بصرہ میں۔ کہاں رہتے تھے جناب؟ وہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ عبد الرحمن ابن زیاد افریقی، یہ افریقہ کہتے ہیں، ان کے کہیں بصرہ جانا ثابت ہے نہیں۔ تو اگر ابھی آپ کو کوئی کہے کہ میرے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس مجمع میں، تو جتنا بھی نیک اور شریف آدمی ہوگا تو اس کو ہم جھوٹا ہی سمجھیں گے، سمجھ رہے جناب؟ تو اس طریقے سے سننے والے نے ان کو جھوٹا سمجھ لیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، یہ بصرہ گئے نہیں ہے، اور مسلم ابن یسار بصرہ سے افریقہ آیا نہیں ہے، تو کیسے ان کی وہاں ان سے روایت اور ملاقات ثابت ہوئی؟ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلم ابن یسار دو تھے۔ کتنے تھے؟ ایک افریقہ کے محدث تھے اور ایک بصرہ کے تھے، اور افریقہ کے محدث الگ مسلم ابن یسار ہے جن کا جرح اور تعدیل کی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ ان کی کنیت بتائی گئی ہے کہ ان کی کنیت ابو عثمان تھی۔ کیا کنیت تھی جناب؟ اور ان کا لقب بھی آیا ہے تمبوزی، طا کے ساتھ، تمبوزی، ابو عثمان مسلم ابن یسار التمبوزی، یہ افریقہ کے محدث تھے، اور عبد الرحمن ابن زیاد کی ملاقات ان سے ثابت تھی اور ان سے روایات لی تھی۔ تو یہ اس سننے والے کی غلطی تھی کہ اس کے علم میں کمی تھی، اس کے ذہن میں تھے کہ مسلم ابن یسار ایک ہی مشہور آدمی ہے، وہ بصرہ میں محدث ہے، جبکہ مسلم ابن یسار وہ صرف بصرے والے نہیں تھے بلکہ افریقہ میں بھی تھے۔ اور عبد الرحمن نے جب کہا کہ میرے ان سے ملاقات ہے اور میں نے ان سے روایتیں لی ہے، تو اس سے مطلب وہ مسلم نہیں ہے جو بصرہ والے ہیں، بلکہ کون سے مسلم ہیں؟ افریقہ والے ہیں، جن کا نام کیا ہے جناب؟ ابو عثمان مسلم ابن یسار التمبوزی۔ تو اس لیے ان پر یہ جو جرح ہوا ہے غلط فہمی میں ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے، جب یہ ہے تو یہ مضبوط راوی ہے، کمزور راوی نہیں ہے۔ قال ابو عیسی حدیث عائشہ علیہ بالقائم، اوپر جو حضرت عائشہ کی روایت تھی وہ کوئی مضبوط روایت نہیں۔ ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب شيء، حضور سے اس باب میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں ثبوت ہو اس کا، کس چیز کا؟ اس کپڑے کے استعمال کا۔ ابو معاذ یقولون ہو سلیمان ابن ارقم، یہ ان کا تعارف ہے، وہ ضعیف عند اہل حدیث، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو گویا کہ تمام روایت ضعیف ہے، لیکن تمام کے مجموعے سے محض جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمہور فقہاء میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، اس کی کراہت کا کوئی قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، چاروں امام جو ہے یہ جائز کہتے ہیں اس کو کہ کوئی تولیہ کپڑا استعمال کیا جائے۔ امام شافعی سے ایک روایت کراہتی تنزیہ کی ہے، لیکن وہ ایک روایت ہے، ان کا مذہب بھی ہے۔ البتہ سعید بن المسیب اور امام زہری، کیا کہا میں نے؟ یہ دونوں مکروہ تنزیہ کہتے تھے اس عمل کو، نامناسب،
اور کہتے تھے کہ اس سے ثواب کم ہوگا. ثواب کیوں کم ہوگا جناب؟ تو آگے اس کا تذکرہ ہے. وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء. ان قوم من اہل العلم میں کون کون شامل ہے جناب؟ ائمہ اربعہ بھی شامل ہے. ومن کرہہ انما کرہہ من قبل انہ قیل. جس نے نامناسب سمجھا ہے تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ان الوضوء یوزن، کہ وضو کا جو پانی ہے یہ تولا جاتا ہے. قیامت میں دیکھو کتنی کتنی چیزیں نماز سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویلیویبل ہے. قدم آپ نے لگایا تو اس کا یہ ہے، وضو آپ نے کر لیا تو اس کا اپنا ثواب الگ ہے، لیکن جو پانی آپ نے اس میں استعمال کیا ہے نا وہ بھی تولا جائے گا. تو آپ جب قیامت کے دن آئے گے تو آپ کے وضو کے 300 ٹینکر بھی ہوں گے ساتھ، مثلاً اس کو تولا جائے گا آپ کے لیے ثواب کے پڑھنے میں. تو کتنا عجیب اور کتنا سرپرائز ملے گا سب کو. تو کہتے کہ ان الوضوء یوزن، یہ بات تو یقینی ہے، تو لہٰذا اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کپڑے سے پونچھ لیا تو آپ نے چند قطرے کم کر لیے نا، تو آپ کیوں چند گرام اپنے ثواب میں سے کم کریں؟ کیونکہ یہ سونے چاندی کے گرام نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کے گرام ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے سونے کے گراموں سے. تو آپ کے بدن پر اگر سونا لگا ہو تو آپ اس کو ایسے پونچھیں گے کپڑے سے؟ تو اس کو آپ سونے سے زیادہ قیمتی سمجھیں. یہ حضرات یہ کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کی بڑی عاشقانہ ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ لاجیکل نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت میں اللہ جب وضو کے پانی کو تولے گا تو وہ پانی جو استعمال ہوا ہے اس کے بعد وہ جیسے بھی ہو، یہ پانی تو خشک بھی ہو سکتا ہے نا. تو جب خشک ہوگا تو اب کیا کہیں گے کہ یہ وزن سے نکل گیا کیا؟ تو اس طرح تولیے سے پہنچنے کے بعد بھی یہ وزن سے نکلے گا نہیں، اس لیے کہ یہ اس حصار میں آ گیا ہے. تو یہ بات تو عاشقانہ ہے لیکن کوئی عقلی طور پر درست نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الوضوء یوزن وروی ذلك سید بن مسیب وزہری حضرات سے منقول ہے. حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وعند ثقة عن سالم عن الزهري قال انما كره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن. تو امام زہری نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ میں اس لیے نامناسب سمجھتا ہوں کہ دوسری روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ وضو کا پانی تولا جائے گا، تو اس کو میں کم نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی اور کو یہ تجویز دوں گا کہ وہ کم کرے. لیکن یہ بات بہرحال کمزور ہے. تو جواز ہے لیکن بہتر یہ کہ نہ ہو. اب یہاں ایک باریک قسم کی بات ہے تو یہ آپ سمجھ سکیں گے. یعنی مفتی صاحب کتنے دیر کے بعد آتے ہیں؟ 4-5 منٹ لگاتے ہیں. بس اس کو ذرا جلدی سے سمجھ لے، آخری ٹکڑا ہے. حدثنا محمد دیکھ لیا، محمد بن حمید. اب دیکھ یہاں سند پہ ذرا فوکس کرے کہ قال حدثنا جریر قال حدثنی علی بن مجاہد عنی وهو عندي ثقة عن ثعلبة الزہری. یہ آپ نے دیکھ لیا، حدثنی عنی، مجھ سے روایت. کیا مطلب؟ اصل میں ہوا یا تھا، ان 3 آدمیوں کو نوٹ کر لے، جریر، علی بن المجاہد اور ثعلبہ خشنی. کون سے 3؟ جریر، علی بن مجاہد، ثعلبہ خشنی. تو اصل ہوا یہ تھا کہ جریر نے علی بن المجاہد کو یہ حدیث سنائی کس کے حوالے سے؟ ثعلبہ خشنی کے حوالے سے. تو کون استاد ہے کون شاگرد ہے؟ جلدی بتاؤ. جریر استاد ہے، علی بن مجاہد شاگرد ہے. جریر نے علی بن مجاہد کو حدیث سنائی ثعلبہ سے. بعد میں ہوا یہ کہ جریر وہ حدیث بھول گیا. حدیث کون بھول گیا؟ جریر. علی بن المجاہد نے کسی موقع پر ان کے سامنے تذکرہ کیا تو جریر نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ بات لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی سے تو سنا ہے میں نے. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے سنا ہے، چلو مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن آگے میں آپ کے حوالے سے یہ بتاؤں گا بات. تو جو استاد تھا وہ شاگرد بن گیا، جو شاگرد تھا وہ استاد بن گیا. اس کو احادیث محدثین کی اصطلاح میں کہتے باب من حدث و نسیہ. اس کو محدثین کس عنوان سے یاد کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ کسی نے بتایا اور شاگرد نے پھر بعد میں یاد دلایا اور بعد میں اس کو یاد آیا. اب باب من حدث و نسیہ میں اصول یہ ہے، یہ اصول یاد رکھے کہ اگر استاد نے انکار کر دیا شاگرد کے سامنے کہ نہیں بھائی میں نے ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں بتائی ہے، تو یہ سارا روایت ہو جائے گا کمزور.
اس لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا نا، یا تو شاگرد جھوٹا ہوگا کہ تم نے مجھے یہ حدیث سنا ہے، یا استاد جھوٹا ہوگا اور روایت ہو جائے گی کمزور۔ لیکن اگر استاد شاگرد کی بات کو رد نہ کرے، یا تو سکوت اختیار کرے یا اس کو قبول کرے، جیسے کہ یہاں انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو پھر وہ حدیث برقرار رہتی ہے۔ تو اصل سند گوئے کہ یہ بن جائے گی جریر عن علی بن المجاہد عن الجریر عن ثعلبہ۔ جلدی بتاؤ کیا سند بنے گی؟ ہاں، یعنی جریر جو استاد ہے اب شاگرد بنے گا، جریر پھر علی بن مجاہد پھر عن جریر پھر عن ثعلبہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ دیکھیں حدثنا قال حدثنا جریر، قال جریر کہتے کہ حدثنی علی بن المجاہد، لیکن علی بن المجاہد جو روایت کرتے وہ بھی آگے کس سے کرتے؟ عن نے مجھ سے کرتے، وہ عندی ثقۃ، اور یہ میرا شاگرد میرے نزدیک قابل اعتبار ہے، لہٰذا اس نے مجھے جو بات یاد دلائی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کہا ہوگا، لہٰذا یہ سند ہو گئی مضبوط، مطلب ضعف اس میں نہیں آیا اس وجہ سے۔ اب آگے جو ہے وہ روایت ثعلبہ سے ہے، تو ثعلبہ سے آگے تو بات سلیس ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں۔ یعنی زہری قال انما مکر المنذر بعد الوضوء یوزن، بس